बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अहबाब ज़िबाकार, आज मैं आपके सामने प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी की किताब हकीकत मुशाजरात सहाबा से एक इबारत आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो इसलिए कि ये लोग, जब इनको राफ़िज़ी कहा जाता है, तफज़ीली कहा जाता है, तो इनके फॉलोअर बहुत उछलते हैं और ये भी बहुत उछलते हैं कि हमें ये क्या कहा गया है। ये अब मैं उसकी इबारत आपके सामने पढ़ता हूँ, सफ़ा नंबर 85 से। उसमें उसने मुतलकन हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हर तरह की फ़जीलत का इनकार किया है। वो कहता है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सही हदीस से कोई सही चीज़ मनकूल नहीं है। उसकी जो इबारत है वो इमाम इसहाक बिन राहविया जो हैं उनका कौल नकल करते हुए, उसको वो बुनियाद बनाते हुए, उसी को दलील बनाते हुए उसने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हर तरह की फजीलत से इनकार कर दिया। ताहिरुल क़ादरी साहब लिखते हैं कि इमाम इसहाक बिन इब्राहीम अल-हंज़ली को कहते हुए सुना, हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआविया बिन अबू सुफियान के बारे में कोई सही चीज़ मनकूल नहीं है। ये आप देख रहे हैं किताब स्क्रीन पर ताहिरुल क़ादरी की हकीकत मुशाजरात सहाबा। वो इब्ने इसहाक के हवाले से उनका कौल नकल करते हुए लिखते हैं कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआविया बिन अबी सुफियान के बारे में कोई सही चीज़ मनकूल नहीं है। तो ये तासुर दिया है उन्होंने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में अपनी किताब में, और ये तारीख़ दमिश्क से उन्होंने हवाला लगाया हुआ है और इसकी पूरी सनद बयान की है इमाम इब्ने जौज़ी ने। तो वो भी मैं सनद भी आपके सामने रखता हूँ और उसकी सनद की क्या हैसियत है असूल मुहद्दिसीन के मुताबिक वो भी आपके सामने रखता हूँ। पहले मैं एक छोटी सी बात ये करना चाहता हूँ कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कोई फजीलत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही रवायत से साबित नहीं है। ये उन्होंने इस कौल को बुनियाद बनाते हुए, अगर सोचा जाए तो उनकी कोई फजीलत, हालांकि हमें तो बहुत सारी फजीलतें उनकी मिली है और मुतअद्दिद 20 अहादीसें उनका मुताला कर चुका हूँ और उन पर उनके फ़ज़ाइल में इतनी किताबें लिखी जा चुकी हैं और आज तक लिखी जा रही हैं, लेकिन इनको कोई भी फजीलत नज़र नहीं आई। मैं कहता हूँ कोई फजीलत नज़र ना आती। अगर कोई भी फजीलत नज़र ना आती तो एक फजीलत उनका सहाबी होना तो ताहिरुल क़ादरी साहब को भी मुसल्लम है। बारहा मैंने उनकी तकारीर में सुना कि सहाबी होने के नाते उनसे कफ़े लिसान रखो, उनके बारे में कुछ ना कहो, बाकी उनकी कोई फजीलत नहीं है। क्या सहाबी होना कोई फजीलत नहीं है? क्या सहाबी होना छोटी फजीलत है? लेकिन उनको ये फजीलत एक, बल्कि भी उसको ये चीज़ को भी वो शायद फजीलत नहीं मानते, क्योंकि इनके तरबियत याफ्ता मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं जो ना सिर्फ अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नंगी गालियां देते हैं, बल्कि वो शेखैन हज़रत अबू बकर सदीक, उमर फ़ारूक और खुलफा राशिदीन को भी जो ना वो गालियां देते हैं। तो उनकी ये ताहिरुल क़ादरी साहब के, मैं उनमें से एक दो के नाम ले लेता हूँ, वो हामिद सुल्तानी हो गया या वो आसफ अलवी हो गया, वो सारे इसी के तरबियत याफ्ता हैं। तो वो किस तरह की आयशा सिद्दीक़ा को, सहाबा कराम को किस तरह की वो नंगी गालियाँ देते हैं और गुस्ताखियाँ करते हैं उनकी शान में। तो ये आपने सोशल मीडिया पर उनके वो बयान सुने होंगे जिनमें उन्होंने गुस्ताखियाँ की, तो वो सब इसी के तरबियत याफ्ता हैं। तो ये आज उन्होंने इब्ने इसहाक के हवाले से लिखा है कि उसकी जी हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कोई फजीलत नहीं है। सबसे पहले इमाम इब्ने जौज़ी ने इसकी मुकम्मल सनद बयान की है अपनी किताब मौज़ूआत में। तो इसकी सनद में एक रावी है
मुहद्दिस अबू अल अब्बास मोहम्मद बिन यकूब के वालिद यकूब बिन फजल, तो उसकी कोई तौसीक किसी मुहद्दिस से साबित नहीं है। तो रावी का ये हाल है कि किसी मुहद्दिस ने उसकी तौसीक नहीं की, तो उस रावी को बुनियाद बनाकर इतनी बड़ी हस्ती की जो फजीलत का इनकार कर देना, ये कौन सी इल्मी आप काविश पेश कर रहे हैं। चलो ये तो हो गया। आगे है जी इसके दूसरे रावी इमाम हाकिम अल मुस्तदरक लिल हाकिम वाले, तो वो भी इसी उसके एक रावी ये है इमाम हाकिम। तो उनके बारे में इमाम ज़हबी लिखते हैं तज़किरातुल हफ़ाज़ में, वो लिखते हैं कि इमाम हाकिम जो हैं वो तज़किरातुल हफ़ाज़ में लिखते हैं, जिल्द नंबर 3 सफ़ा 608 पर लिखते हैं कि वो राफ़ज़ी नहीं है बल्कि शिया है। यानी कि इमाम हाकिम को बाज़ ने राफ़ज़ी कहा, लेकिन सही नहीं, लेकिन कहा तो है ना, इल्ज़ाम तो है उनके ऊपर, अगरचे वो सही नहीं है। राफ़ज़ी भी कहा, लेकिन उनको शिया तो ऐसे कि मुतफ़क़ है कि वो सब इमाम ज़हबी जैसे लोग उनको शिया मान रहे हैं। तो वो कहते हैं कि वो इमाम हाकिम जो है वो राफ़ज़ी नहीं है बल्कि वो शिया है। तो वो अपनी दूसरी किताब जो है मोजम शयूख, उसमें वो तहकीक करते हुए लिखते हैं इमाम हाकिम के बारे में ही, वो लिखते हैं कि इमाम हाकिम राफ़ज़ी नहीं। जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 281 पर वो लिखते हैं कि इमाम हाकिम राफ़ज़ी नहीं है बल्कि वो शिया है जो शेखैन करीमैन की ताज़ीम करते हैं, यानी अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की ताज़ीम करते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, उनको मानते हैं, उनमें से किसी एक की भी वो गुस्ताखी नहीं करते, ना उनकी शान में कमी करते हैं। मगर इमाम हाकिम के बारे में लिख रहे हैं, मगर वो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कलाम करते थे। अब देखें, पहले रावी जिसका मैंने नाम लिया उसकी तौसीक साबित नहीं है, लेकिन इमाम हाकिम जो मशहूर और मारूफ है, लेकिन उनके बारे में इमाम ज़हबी क्या लिख रहे हैं, ये वो लिख रहे हैं कि वो शिया है। तो अब इंसाफ के साथ ये मुझे बताया जाए, क्या शिया रावी अगर वो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कोई कौल किसी का पेश करे, क्या वो काबिल कबूल होगा? असूल मुहद्दिसीन और अहले सुन्नत के असूलों के मुताबिक शिया रावी अपने मज़हब की तायीद में अगर कोई हदीस पेश कर देता है, कोई रवायत पेश कर देता है, वो भी काबिल कबूल नहीं होती। जब वो रवायत काबिल कबूल नहीं होती तो किसी मुहद्दिस से मंसूब एक कौल जो है वो किस तरह काबिल कबूल हो सकता है? तो वो जो है शिया रावी का कौल पेश करके हज़रत अमीर मुआविया सहाबी रसूल कातिब वही जलीलुल कद्र सहाबी की इस फजीलत का इनकार कर देना, ये अब मैं दावत इंसाफ देता हूं कि ये कौन सा इंसाफ किया? ये आपने कौन सी सहाबा की जो खिदमत की है, ये आपने कौन सी सहाबा की नमूस की हिफाजत की है कि एक शिया रावी और दूसरा रावी जिसकी तौसीक नहीं, मजहूल रावी, इन ऐसी रवायत जो एक कौल को जिनकी सनद का ये हाल है कि उसमें शिया भी है, मजहूल रावी भी है, तो वो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ आपने आंखें बंद करके उसे कबूल कर लिया और उसे आगे बयान भी किया, अपनी तहरीर में उसे खूब बयान किया और आवाम के सामने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान को आपने घटाने की पूरी कोशिश की है कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान लोग मान ना लें, लेकिन वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। आप जितना भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की शान घटाएंगे, अल्लाह ने उनकी शान कुरान में बयान की है, अगर तुम्हें नहीं नजर आती तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है। इमाम ज़हबी शिया के बारे में वो अपनी तीसरी किताब, पहले दो का मैंने हवाला दिया, सियर और लाम में भी वो तहकीक करते हुए लिखते हैं कि शिया कौन सा जिसकी रवायत काबिल कबूल हो सकती है और कौन सा है जिसकी कबूल नहीं हो सकती। तो वो लिखते हैं कि ये वो तशरीह है जिसमें कोई हर्ज नहीं इंशाअल्लाह। हाँ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबले में आने वाले सहाबा कराम पर का तशरीह बेशक बुरा है, यानी और आगे लिखते हैं और हम सब सहाबा का जिक्र खैर से ही करेंगे। जितने भी सहाबा कराम अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समेत उनका जिक्र खैर से ही करेंगे, उनका जिक्र बुराई से नहीं करेंगे। तो
امام ذہبی لکھتے ہیں کہ جو تشیع برا ہے وہ کون سا ہے؟ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جنہوں نے ان سے جنگ کی آئے اور ان کے خلاف جو ان صحابہ کرام کے بارے میں جو برا کہتے ہیں، ان کو لعن طعن کرتے ہیں یا ان کو برا بلا کہتے ہیں، یہ تشیع بے شک یہ برا ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ یا اور ان صحابہ کے بارے میں ایسے راویوں کی روایت قبول نہیں ہو سکتی۔ یہ اصول بیان کیا سیر العلام نے۔ تو وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے یہ بتا دیا کہ وہ راوی شیعہ ہے، تو یہ بھی بتا دیا کہ یہ تشیع برا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف امام حاکم کا یہ روایت کرنا اس قول کو یہ کبھی قابل قبول نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ آپ پہلے موجمع شیوخ میں وہ لکھ چکے ہیں، میں آپ کو بتا چکا ہوں، حوالہ دے چکا ہوں آپ کے سامنے، کہ وہ کہتے کہ وہ انہوں نے لکھا کہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اچھا کلام نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ان کا ذکر برائی سے کیا کرتے تھے۔ یہ وہ لکھ چکے ہیں اپنی کتاب میں اس کا حوالہ دے چکا ہوں۔ تو ان حوالہ جات سے یہ ثابت ہو گیا کہ امام ذہبی کی جو تحقیق ہے کہ امام حاکم شیعہ ہے، اور اصول محدثین اور اصول اہل سنت کے مطابق شیعہ راوی کی روایت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف قبول کرنا تو وہ روایت قابل قبول نہیں ہے، اور یہ کسی محدث کا جو قول جو ہے پیش کرنا یہ کس طرح قابل قبول ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو انہوں نے اپنی کتاب میں حوالہ دیا ہے ابن اسحاق کا، تو انہوں نے یہ حوالہ لگایا ہے تاریخ دمشق جلد نمبر 59 صفحہ 106 پر۔ تو طاہر القادری صاحب نے یہی حوالہ لگایا ہے اسی صفحہ سے، تو اسی سے میں پڑھ رہا ہوں، اور یہ دیکھیں کہ خیانت کہاں تک کی ہوئی ہے۔ یہ لکھ کر امام ابن اسحاق نے یہ جو قول ابن اسحاق کا لکھ کر انہوں نے بالکل متصل ایک حرف بھی بیچ میں جو ہے نا وہ سپیس نہیں ہے، بالکل اس کے متصل انہوں نے یہ اس کو نقل کر کے اس کا رد کیا، اور آگے لکھتے ہیں کہ اور صحیح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں وہ روایت ہے جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب وحی ہونے کے بارے میں ہے، جو صحیح مسلم میں موجود ہے۔ یہ جہاں سے آپ نے لیا ہے وہ اس بات کو نقل کر کے اس کا رد کر رہے ہیں کہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ کوئی صحیح روایت منقول نہیں ہے، وہ امام ابن اسحاق اس کو لکھ کر آگے بتا رہے ہیں ہاں صحیح روایتیں ہیں۔ وہ آگے 2-3 روایتوں کا اسی میں انہوں نے ذکر کیا، اسی صفحہ پر اس کے نیچے لکھ رہے ہیں، وہ اس کا رد کر رہے ہیں کہ فلاں کی روایت بھی ہے، یہ 2-3 روایتوں کا انہوں نے آگے ذکر کیا، تو وہ تو اس کا رد کر رہے ہیں۔ جہاں سے جس کتاب سے آپ نے حوالہ نقل کیا اور جو صفحہ نمبر لگایا ہے جلد 59 اور صفحہ 106 کا، اسی کا میں حوالہ آپ کو دے رہا ہوں، وہ اس کو نقل کر کے اس کا رد کر رہے ہیں، لیکن آپ نے اس کو دلیل بنا لیا۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ آپ نے اس کو دلیل بنا لیا، وہ تو اس کو رد کر رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ بھی اس کا رد کرتے، لیکن آپ نے اس کو دلیل بنا لیا۔ یہ کیسے دلیل بن سکتی ہے؟ جس کتاب سے آپ لے رہے ہیں وہ خود اس کا رد کر رہے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارے میں صحیح روایتیں موجود ہیں۔ ابن عباس کی سب سے پہلے وہ کاتب وحی ہونے والی روایت انہوں نے نقل کی اور بتایا کہ یہ جو ہے صحیح روایات موجود ہے۔ اب میں یہاں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب مولانا صاحب، کیا آپ کی فضیلت میں کوئی روایت موجود ہے کتب حدیث میں؟ اگر آپ سے سوال کیا جائے تو آپ اور آپ کے فالوور فوراً ہی بول پڑیں گے ہاں جی علماء کی فضیلت میں ایک روایت کیا بہت سی روایتیں موجود ہیں، اور جتنی روایتیں آپ کہیں آپ کو مل سکتی ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہے، اور طالب جو دین کا طالب علم ہے اس کے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں، دریاؤں کی مچھلیاں عالم دین کے لیے اور دین کے طالب علم کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ وفضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کی چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے۔ تو آپ اس طرح کی روایات ہمیں پڑھ پڑھ کے سنائیں گے کہ جی عالم کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ میں اب آپ سے جو اصول آپ نے بیان کیا ہے، تو کیا آپ کا اس میں سے علماء حدیثوں میں سے کسی ایک حدیث میں طاہر القادری کا نام ہے کہ ان کی یہ فضیلت میں حدیث ہے؟ نہیں ہے۔ تو آپ اصول بیان کریں گے کہ
علماء کا ذکر ہو رہا ہے، علماء حق کی یہ فضیلت میں ساری احادیث موجود ہے، تو میں ان احادیث کا انکار نہیں کر رہا، بلکہ میں پڑھ کے بیان کر رہا ہوں۔ یہ میں نے آپ کو مثال کے طور پہ پڑھ کے بھی بیان کر رہا ہوں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ادھر احادیث میں اصول بیان کر دیا ہے کہ عالم کی فضیلت ہے، اس میں سے کسی کا نام ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، جب آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، تو اگر آپ کو کوئی نام لے کر حدیث نہ بھی ملتی، لیکن یہ بات تو آپ مانتے ہیں نا صحابی ہیں۔ میں نے خود آپ کی تقاریر میں سنا ہے کہ وہ صحابی ہیں، ان کے بارے میں زبان بند رکھو لیکن فضیلت بھی بیان نہ کرو، یہ دوہرا معیار۔ لیکن چلو صحابی تو آپ مانتے ہیں، تو صحابہ کی فضیلت جو قرآن نے بیان کی ہے، تو جس کی فضیلت قرآن بیان کرے، کیا روایت کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ کسی اب روایتیں بھی آپ ڈھونڈتے پھرے؟ حالانکہ ڈھونڈنے والوں نے بہت سی ڈھونڈ کے رکھی ہیں، ہمیں مل گئی ہیں۔ صحابہ کی فضیلت میں ہمیں تو مل جاتی ہے، اہل بیت کی فضیلت میں ہمیں ملتی ہے۔ جو ان سے بغض رکھتا ہے، جو جس سے بغض رکھتا ہے، اس کی فضیلت میں اسے کوئی روایت نہیں ملتی، لیکن ہمیں تو صحابہ کرام کی فضیلت میں بھی روایات کثیر ملی ہیں، اور اہل بیت اعظام کی فضیلت میں روایات کثیر ملی ہوئی ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی فضیلت میں اگر کہا جائے کوئی ہے کہ نہیں ہے، آپ قرآن کی آیتوں سے استدلال کریں گے، احادیث سے استدلال کریں گے کہ مولانا صاحب کی فضیلت ہے، تو کیا صحابی کی فضیلت نہیں ہے؟ کیا قرآن کی متعدد آیات میں صحابہ کرام کی فضیلت بیان نہیں کی گئی؟ کیا صحابہ کرام جس گھوڑے پہ بیٹھ کر جہاد کرتے تھے، ان گھوڑوں کے سموں سے نکلنے والے گرد و غبار اور چنگاریوں کی قسمیں یاد نہیں فرمائی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں؟ کیا یہ آیات آپ کو نظر نہیں آتی؟ تو میں تو کہتا ہوں تم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں حدیث ڈھونڈ رہے کہ کوئی صحیح چیز منقول نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس گھوڑے پر بیٹھ کر جہاد کیا ہے، اس گھوڑے کے قدموں سے نکلنے والی گرد و غبار، خاک اور چنگاریوں کی قسم قرآن نے یاد فرمائی، ان کے تو گرد و غبار کی فضیلت قرآن نے بیان فرمائی ہوئی ہے، لیکن آپ کو نظر نہیں آتی۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کاتب وحی ہیں، اور ان کو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بہت سی جو ہے وہ فضیلتیں عطا کی ہوئی ہیں، ان کو شانیں عطا کی گئی ہیں۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کی مرضی، لیکن میں ان کی متعدد جو ہے فضائل ہیں، ان میں سے ایک فضیلت جس کا روایت میں ذکر ہے، اور اسی کے رد میں امام ابن عساکر نے جو روایت لائے ہیں کہ وہ کاتب وحی ہیں، تو وہ میں آپ کو صرف ایک فضیلت بیان کروں گا آپ کے سامنے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حالانکہ صحابہ کے جو فضائل ہیں وہ قرآن نے کثیر آیات میں بیان کیے ہوئے ہیں، لیکن اگر کسی کو نظر نہیں آتے تو یہ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ امام بہقی دلائل نبوہ میں روایت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند بھی صحیح ہے، اور کہا بھی کس نے ہے؟ امام ذہبی نے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے، لکھتے ہیں اور آپ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی لکھتے تھے، اور امیر معاویہ کا کاتب وحی ہونا ثابت ہے۔ یہ حدیث دلائل نبوہ جلد نمبر 6 صفحہ 243 پر موجود ہے۔ یہ بلکہ کتابوں کے میں حوالہ جات آپ کو سکرین پر دکھاتا جاتا ہوں، آپ ان کے نام بھی اور حوالہ جات بھی سکرین پر دیکھتے جائیں۔ اس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت کے جمہور محدثین نے کاتب وحی اپنی کتابوں میں لکھا اور مانا ہے۔ اب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جس کو دلیل بنا کر آپ نے یہ انکار کیا ان کی فضیلت کا، امام ابن اسحاق کا، پہلی بات تو میں نے ثابت کر دیا اس کی سند صحیح نہیں ہے، وہ قول ان سے ثابت نہیں ہے۔ جب وہ قول ان سے ثابت نہیں ہے اور اس کو آگے بیان کرنا، اس کو دلیل بنانا، یہ کوئی انصاف کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے بغض کو عیاں کرنا ہے کہ آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغض رکھتے ہیں۔ یہ اس کی سند صحیح نہیں ہے اور یہ قول ثابت نہیں ہے۔ اگر بالفرض کوئی اس بات پر ضد ہو کہ اس کو صحیح ماننا ہے، تو پھر اس کا بھی جواب ہے کہ امام ابن اسحاق کو ان کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ملی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی محدث کو نہیں ملی، کسی امام کو نہیں ملی، کسی کتاب میں موجود نہیں ہے، ان کو نہیں ملی تو انہوں نے آگے بیان کر دیا کہ مجھے نہیں ملی۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کسی کو بھی نہیں ملی، جن کو ملی وہ بیان کر رہے ہیں نا، آپ کے سامنے دکھا رہے ہیں نا آپ کو، جن کو ملی ہیں
उम्मत के जमहूर मुहद्दिसीन ने उनको कातिब वही माना। तो जो कुरान की आयात का जो कातिब हो और उस पर अमीन हो, क्या आप लोग उसको ये फजीलत मानते हैं कि नहीं मानते? तो इस जमहूर उम्मत के मुहद्दिसीन और उन्होंने अपनी अपनी तकरीबन 123 किताबों के हवाला जात मैंने लगा कर रखे हुए हैं इस पर, जिन्होंने अपने अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को कातिबे वही माना है। तो अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को कातिबे वही मानना 123 किताबों के हवाले मैंने लगा के रखे हैं, और कई आंखों के और दिल के अंधे ऐसे भी हैं जिनको एक किताब नहीं मिली उनके कातिबे वही होने पर। उल्टा वो इस तरह के सवालात करते हैं कि अगर वो कातिबे वही हैं तो बताओ उन्होंने कौन कौन सी आयात लिखी। तो मैं कहता हूं जिनको तुम कातिबे वही मानते हो उनमें से बताओ कि उन लोगों ने कौन कौन सी आयात लिखी। क्या तुमको पता है फलां ने फलां आयात लिखी? यानी कि इनकार करने के लिए इस तरह के बहाने ढूंढते हैं। तो इस तरह के जो मिर्जा जेलमी जैसे अकल के अंधे हैं, आंखों के भी अंधे हैं, उनको कोई उनकी कातिबे वही होने में रवायत नहीं मिली, एक किताब भी नहीं मिली। फकीर को 123 किताबें मिल गई हैं, उनमें से चंद एक मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें से एक मैंने पहली वो रखी है आपके सामने, दलाइल नबुवा इमाम बहकी की। तो इसके बाद शेखुल इस्लाम मुआफा बिन अमरान रजी अल्लाह ताला अन्हु वो रवायत करते हैं हज़रत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला के बारे में। वो फरमाते हैं मुआविया तो साहिबुहु व सिहरुहु व कातिबुहु व अमीनुहुु अला वहील्लाह, कि सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले भी थे, आपके कातिब भी थे, और अल्लाह की वही के सिलसिला में आपके अमीन भी थे। इसको तहरीख बगदाद, इब्ने असाकर अल बिदाया व नहाया, इब्ने कसीर सनद सही के साथ इसको रवायत किया गया है। ये आप स्क्रीन पर हवाला जात देखते जाएं। इसी तरह इमाम अबू बकर मोहम्मद बिन हुसैन आजरी ने भी इमाम में और अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु को कातिबे वही लिखा है। तो इसी तरह इमाम बहकी का जो हवाला पहले दे दिया है मैंने, उसके बाद इमाम शमसुल आइमा अबू बकर मोहम्मद बिन सरख्सी हनफी वो भी अपनी किताब अल मबसूत में इमाम अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु को कातिबे वही लिखते हैं। इसी तरह इमाम काजी अबू अल हुसैन मोहम्मद बिन मोहम्मद हम्बली इब्ने अबी याला वो फरमाते हैं कि वो भी अपनी किताब अल एतकाद में हज़रत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु को तमाम जहानों के रब की वही का कातिब लिखते हैं। आगे जी इमाम हाफिज अबू कासिम इस्माइल बिन मोहम्मद करशी वो भी हज़रत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु को कातिबे वही लिख रहे हैं। इसी तरह अलामा अबुल हसन अली बिन बसाम वो अपनी किताब अल ज़खीरा में हज़रत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु को कातिबे वही लिख रहे हैं। इसी तरह इमाम हाफिज अबू अब्दुल्ला हुसैन बिन इब्राहीम हज़रत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी किताब में कातिबे वही लिख रहे हैं। इसी तरह अलामा अबू अल फतू मोहम्मद बिन मोहम्मद ताई हमदानी वो भी अपनी किताब अरबाइन में हज़रत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में लिखते हैं कि सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु रसूल रब्बिल आलमीन के कातिबे वही और हिल्म दनाई के कान थे। आगे जी इमाम अबू अल कासिम इमाम इब्ने असाकर जिनकी किताब से आपने हवाला लिया कि उनकी फजीलत में कोई चीज़ मनकूल नहीं है, उन्होंने भी हज़रत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला इब्ने असाकर में तारीख़ दमिश्क की में उन्होंने अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु को कातिबे वही लिखा, जिससे आपने रवायत ली है। काश के ये रवायत भी उसी किताब से आप उसी जिल्द में ये मौजूद है, उसी किताब में उसी जिल्द में ये मौजूद है। अगर आप उसको बयान करते थोड़ा सा आगे जाके चंद एक सफ़ात आगे चले जाते तो आपको ये भी नज़र आ जानी थी, लेकिन आपको ये नज़र नहीं आई क्योंकि वो बुग़ज़ जो था ना वो आपको वो कौल झूठा मिल गया जिसकी सनद भी साबित नहीं है, वो उसको बयान कर दिया। इस तरह की जो रवायत है इब्ने अब्बास से सही सनद के साथ वो आपको नज़र नहीं आई। अच्छा जी आगे इमाम इब्ने जौज़ी अपनी किताब कश्फुल मुश्किल में वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 12 कातिबों का तज़किरा करते हैं, उनमें हज़रत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का भी नाम है। वो भी अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु कातिबे वही लिख रहे हैं। इसके बाद इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद बिन अली बिन मोहम्मद
وہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی لکھ رہے ہیں۔ امام ابن کثیر وہ بھی جامع المسانید میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی لکھ رہے ہیں۔ اسی طرح حافظ ابراہیم بن موسیٰ مالکی شاطبی وہ بھی جو نا امام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی لکھ رہے ہیں۔ اسی طرح مجمع الزوائد میں بھی جو ہے ان کو کاتب وحی لکھا گیا ہے۔ اسی طرح علامہ تقی الدین ابو العباس احمد بن علی حسینی مکریزی وہ بھی امتاع الاسماء میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی لکھ رہے ہیں۔ یہ میں آپ کے سامنے چند ایک پیش کر رہا ہوں۔ اسی طرح امام ابن حجر عسقلانی وہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی لکھ رہے ہیں تقریب میں۔ اسی طرح امام بدر الدین عینی حنفی عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی لکھ رہے ہیں۔ عمدۃ القاری امام عینی کا نام لیتے ہوئے مجھے یاد آ گیا، میں وہ پنڈی کا جو ہے رافضی حنیف قریشی، اس کا میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، وہ حضرت امیر معاویہ کے خلاف بکواس کر رہا تھا کلپ میں، تو وہ بڑے دھڑلے سے حوالہ دے رہا تھا۔ عینی جیسا محقق سنیوں کے پاس نہیں ہے، لیکن انہوں نے امیر معاویہ کے بارے میں یہ لکھ دیا، وہ لکھ دیا، انہوں نے ان کو خطا پر لکھا، انہوں نے خطائے ماسکت لکھ دیا، فلاں کر دیا، یہ کر دیا۔ تو یہ اس کو نظر نہیں آیا کہ وہ کاتب وحی بھی لکھ رہے ہیں، جو اس نے ان کے حوالہ جات اپنے رنگ میں بیان کیے، رنگ اپنا دے دیتے ہیں عوام کو گمراہ کرنے کے لیے، گمراہی کا رنگ چڑھا کے الٹی سیدھی عبارت پڑھ دی۔ لیکن یہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ سنیوں کے پاس اس جیسا محقق نہیں ہے، تو وہ جو آپ کے پسندیدہ محقق ہیں امام عینی عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری والے، وہ لکھ رہے ہیں کاتب وحی۔ تو جو اللہ کی وحی کا امین ہو، اللہ کی آیات کا کاتب ہو، لکھنے اس کو کتابت کرنے والا ہو، تو کیا اس کی فضیلت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح امام قسطلانی مواہب الدنیا میں بھی اس کو جو ہے کاتب وحی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ رہے ہیں، اور وہ اپنی دوسری کتاب ارشاد الساری شرح صحیح بخاری کے اندر بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی لکھ رہے ہیں۔ امام ابن حجر مکی اسوائق میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی لکھ رہے ہیں۔ اسی طرح علامہ عبد الملک بن حسین بن عبد الملک آسمی مکی وہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمت النجوم میں کاتب وحی لکھ رہے ہیں۔ علامہ اسماعیل حقی تفسیر روح البیان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی لکھ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی لکھ رہے ہیں۔ سید جو ہے وہ شارح بخاری محمود احمد سید ابو البرکات صاحب وہ بھی نا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی لکھ رہے ہیں۔ اسی طرح امام محدث ابن حمزہ حسینی انہوں نے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی لکھا ہے۔ اور آخر میں ایک اور حوالہ دینا چاہتا ہوں تاریخ الاسلام امام ذہبی کا، جس کے ضعیف کو ضعیف مانا جاتا ہے، جس کے صحیح کو صحیح مانا جاتا ہے، تو وہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی تاریخ الاسلام میں لکھ رہے ہیں۔ یہ تقریباً میں نے آپ کو 25 سے کچھ اوپر کتابوں کے حوالہ دیے تقریباً، تو 123 کتابوں کے میں نے حوالہ جات لگا کر رکھے۔ وہ اگر سامنے سارے آپ کو دکھاؤں تو وہ بہت زیادہ ٹائم چاہیے، تو میں کیونکہ ماننے والے کے لیے تو ایک حوالہ کافی ہوتا ہے، جس نے نہیں ماننا وہ ہزاروں حوالے دے دے، وہ نہیں مانتا۔ اور یہ صحابہ کرام کی عزت و تعظیم کرنا، ان کو ماننا، یہ بھی اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ تو جسے اللہ توفیق دیتا ہے وہ اپنے نبی کی ہر نسبت سے محبت کرتے ہیں، چاہے وہ اہل بیت ہو، چاہے وہ صحابہ کرام ہو، چاہے وہ ان کے کوئی غلام ہو، چاہے وہ ان کے عاشق ہوں یا ان کے ماننے والے ہوں، وہ ان کی ہر نسبت سے محبت کرتے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف ایک فضیلت میں نے ابھی بیان کی، ان کا کاتب وحی ہونا، اور اس کے علاوہ 20 فضیلتیں کتب حدیث میں موجود ہیں، اور صحیح روایات صحیح سند کے ساتھ جو روایات ہیں وہ موجود ہیں، لیکن جن کو نہیں نظر آتا ان کو نہیں نظر آتا۔ حالانکہ
ان کو اپنی فضیلت نظر آتی ہے، کتب حدیث علماء کی یہ فضیلت ہے، لیکن صحابی رسول کی فضیلت نظر نہیں آتی۔ اب آخر میں ایک میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں اب قادری صاحب سے پوچھتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ اولیاء کرام کی آپ نے بہت شان بیان کی ہے، اور داتا صاحب، خواجہ صاحب، بابا صاحب، غوث اعظم دستگیر، آپ کے نیٹ پر میں نے بیان سارے سنے ہوئے ہیں اس طرح کے، آپ نے ان کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ تو اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ کے نزدیک حضور غوث اعظم کی کوئی فضیلت ہے کہ نہیں ہے؟ تو جواب کیا آئے گا؟ بالکل ہے۔ داتا صاحب کی ہے، خواجہ صاحب کی ہے، بابا صاحب کی ہے۔ تو آپ نے ان کے مزارات پر جا کر تقریریں کی ہیں اور ان کی فضیلت بیان کی ہے۔ تو اب انصاف کے ساتھ اگر انصاف کرتے ہوئے آپ ڈگمگاتے ہیں تو سر پہ قرآن رکھ لیجئے، تو پھر بتائیے پوری دنیا کے غوث، قطب، ابدال، ولی کامل سارے اکٹھے کر لیں، کیا وہ صحابی کی گرد راہ تک پہنچ سکتے ہیں؟ کیا صحابی کی فضیلت پا سکتے ہیں؟ صحابی کے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کو آپ اس مثال سے سمجھ لیجئے۔ اگر یہ سوال آپ سے کیا جائے تو آپ کا جواب بھی یہ ہوگا کہ یہ سارے فضیلت والے ولی، غوث، قطب، ابدال جمع کر لیے جائیں تو وہ صحابی کی گرد راہ تک کبھی نہیں پہنچ سکتے، وہ صحابی کی فضیلت کبھی نہیں پا سکتے۔ تو جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابی تم مانتے ہو، اپنی زبان سے متعدد بار تم مان چکے ہو کہ وہ صحابی رسول ہے، تو ان کو صحابی مان کر داتا کی فضیلت ماننا اور امیر معاویہ کی نام ماننا یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ دین کے ساتھ خیانت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ دین کے ساتھ کھلواڑ نہیں تو اور کیا ہے؟ غوث اعظم کی فضیلت ماننا اور امیر معاویہ کی نہ ماننا تو یہ مذاق نہیں تو اور کیا ہے عوام کے ساتھ؟ یہ ان کو گمراہ کرنے کا جدید طریقہ نہیں تو اور کیا ہے؟ مجھے بتا۔ اور رافضیت کس چیز کو کہیں گے آپ؟ رافضی انکار کرتے ہیں نا ان کی فضیلت کا، کہ آپ لوگ بابا صاحب کی تو فضیلت مانے، داتا صاحب کی مانے، خواجہ صاحب کی مانے، صابر پیا کی مانے، لیکن صحابی رسول کی نہ مانے۔ یہ کون سا قانون نیا آ گیا؟ یہ آج تک مجھے سمجھ نہیں آیا۔ ہاں یہ سمجھنا ہو تو آئیے، یہ آپ کو ولی کامل کی بارگاہ میں جانا پڑے گا۔ ہم چلتے ہیں حضرت امام ربانی مجدد الافسانی، وہ مکتوبات جلد پہلی اور مکتوب نمبر 66 میں وہ لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوال ہوا کہ وہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے، تو امام ربانی لکھتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تم کیا تقابل کرتے ہو؟ جس گھوڑے پر بیٹھ کر امیر معاویہ نے جہاد کیا ہے، اس گھوڑے کے ناک میں جو گرد جمی ہے عمر بن عبدالعزیز تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ حالانکہ کتنی شان ہے عمر بن عبدالعزیز کی۔ ان کو بعض نے خلیفہ راشد کہا ہے، خلیفہ راشد کہ انہوں نے دور عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی یاد تازہ کر دی تھی، اتنا عدل و انصاف کیا کہ لوگوں کو دوبارہ دور عمر یاد آ گیا تھا۔ تو جب اس طرح کی عمر بن عبدالعزیز جیسی شخصیت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے ناک کے گرد و غبار کی فضیلت کو نہیں پا سکتی، تو پھر کس منہ سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ فضیلت کا انکار کرتے ہیں؟ اور آپ لوگ پھر آپ کی بات تو ہمارے لیے کوئی ہوئی حجت نہیں، ہم تو امام ربانی سے پوچھیں گے، اعلیٰ حضرت سے پوچھیں گے، عبدالحق محدث دہلوی سے پوچھیں گے کہ امیر معاویہ کے بارے میں، یا ان محدثین کے جن کے حوالہ جات دے چکا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ تو امت کے جمہور علماء، محدثین، مفسرین، مفکرین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو مانتے ہیں اور اس کا اقرار کرتے ہیں اور اپنی اپنی کتابوں میں وہ لکھ چکے ہیں۔ اگر آج کا یہ تفضیلی ٹولہ اور رافضی ٹولہ نہیں مانتا تو اس سے ان کی شان میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، بلکہ آپ نے یہ اپنی کتاب میں ظلم کیا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کہ ان کے بارے میں وہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں کوئی صحیح چیز منقول نہیں ہے، کوئی صحیح چیز منقول نہیں۔ حالانکہ اس کا علمی جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ ابن اسحاق نے اگر تو انکار کیا ہے تو مرفوع کا کیا ہے، مرفوع حدیث کا، یہ عوام کیا جانے، یہ تو ایک علمی بحث ہے۔ کیا موقوف حدیث قابل استدلال نہیں ہوتی؟ کیا اس سے فضیلت ثابت نہیں ہوتی؟ اور آپ لوگ اپنے بیانات میں، تقریر میں کہہ چکے ہیں
کہ فضائل میں ضعیف حدیث بھی قابل احتجاج ہوتی ہے، اس پہ بھی عمل کیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی نہ ملتی تو ضعیف حدیث سے آپ وہ تو کہتے ہیں کہ فضائل کے باب میں وہ بھی قابل قبول ہوتی ہے، تو یہاں پر آپ کو یہ قانون بھول گیا۔ بس یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب کو صحابہ اور اہل بیت کے نقش قدم پر ان کے ساتھ پکی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔